نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پڑھتے پڑھاتے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ فائنل سٹیٹمنٹ ہے۔ اب آپ جس جگہ میں انٹر ہونے لگے ہیں آج کے لیکچر سے، یہاں پہ آپ کی فکر بھی ساتھ آئے گی، آپ کے علم کی بیس کے ساتھ آپ اس کو فکر کو ساتھ لے کے ڈیسائیڈ کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں۔ پہلے کیا تھا، تعریفات تھیں، چلو جی کا کی کے آ گیا تو اس کو اضافی مرکب اضافی کہہ لیا، اگر اشارہ میں سے کوئی آ گیا تو اس کو مرکب اشاری کہہ لیا، بڑا سمپل، آج نہیں کہہ سکتے۔ حروف جارہ آ گیا تو کہا جی مرکب جاری ہے، ٹھیک ہے۔ مطابقت آ گئی سب میں تو کہا مرکب توصیفی ہے۔ تو ہم اسی سے سٹارٹ لیتے ہیں، چھوٹی سی انٹروڈکشن، اس کے بعد ہم واپس اپنے لوٹ آئیں گے۔ تو مرکب توصیفی، مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب اشاری، اضافی، ایک لائن لگی ہے جملہ اسمیہ۔ ہم نے اس کو آج بیچ میں آفیشیلی لے لیا ہے جملہ اسمیہ۔ وقتاً فوقتاً پہلے ہم کرتے رہے بات، لیکن نہیں، آج سے ہم جملہ اسمیہ کو بھی اس کے ساتھ چاروں کے ساتھ رکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے اچانک جملہ اسمیہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے مرکبات ناقصہ میں، کیا کیا تبدیلیاں کرنے کے ساتھ۔ تو یہ ایک نا آپ کو اکٹھا سارا سامنے رکھنا پڑے گا، تبھی آپ ایک لائن کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب تک آپ ان سب چیزوں کو چاروں کو ازبر نہیں کر لیتے، ان کے کلیے قاعدے، آپ ایک لائن، ایک جملے میں، ایک سطر میں جا کے عربی کی جو لکھی ہوئی ہو شروع ہی نہیں کر سکتے کسی طرف سے۔ آپ دیکھنا شروع کر دیں گے کیا کروں۔ تو انشاءاللہ یہ ٹیکٹ ہم جانیں گے کہ ایک جملہ ہے، اس کو شروع کرنے کے لیے، وہ یاد ہے ہم نے بڑی دیر پہلے شروع کیا تھا جب نبید صاحب پڑھانے لگے تھے، تو شروع میں ہی کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے آپ کلمے کی علیحدگی کریں، کلمے کی پہچان کریں۔ یاد ہے نا، یہ ایک آیت لکھی ہے، اس آیت میں سے اسم، فعل، حرف علیحدہ علیحدہ کریں، کرتے تھے نا، وہ سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ کیٹیگوریکلی پہلے آپ یہ تو جان لیں کہ بھائی ہم نے اگر اس کو جملہ فعلیہ بنانا ہے، جملہ اسمیہ بنانا ہے، تو میں پتہ ہی نہ اس اسم کا، اس لفظ، اس کلمے کا کہ یہ فعل ہے یا حرف ہے یا اسم ہے، تو آپ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو وہ ہم نے پہلے کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اگلے فیز میں آ گئے کہ ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو پہلے ڈیفینیشن جان لیں۔ تو ہم نے اس میں، چونکہ مرکبات ناقصہ کا تعلق سارے کا سارا جملہ اسمیہ سے زیادہ ہے، جو دو اسم جمع ہوتے ہیں تو مرکب بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ابھی ہم بات کر کے جملہ اسمیہ کی ہی بات رکھتے ہیں، باقی کے حصے کو نہیں چھوڑتے، جملہ فعلیہ کی طرف ہم نہیں آئیں گے۔ جو مرکبات بھی اس کیٹیگری میں آئیں گے اس کو بھی ہم نہیں چھیڑتے، صرف اسم کے اوپر بات کرتے ہیں، اور یہی ہم کر رہے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ جو ہے، اس کی جو بناوٹ اور بنتر ہے وہ اسم سے ہی شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، تو ہم تھوڑا سا ایک زبانی کرتے ہیں کہ ہمیں ہر بار ایک چیز ہم نے کی کہ اسم کی چار حالتیں، جب بھی آپ نے عربی گرامر پڑھنی ہے تو اس کی چار حالتیں آپ کو ازبر ہونی چاہیے: جنس، عدد، اعراب، وسعت۔ یہ چار چیزیں پکی ہیں جی، آپ جدھر مرضی جائیں، اسم کے ساتھ کوئی بات کرنے لگیں تو یہ چار چیزیں آپ کو بالکل آپ کے سامنے ایسے ہونے چاہیے جیسے بچوں کے نام، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا اب میں مرکب توصیفی میں بات کرنے لگا ہوں
تو مجھے یہ چار چیزیں ساتھ ہی لے کے چلنی ہیں، پھر ہی میں مرکب توصیفی کے اوپر بات کر سکتا ہوں، ادروائز وہ بات نہیں بنے گی۔ اس طرح بات نہیں بنے گی تو جملے میں جا کے آپ وہ پہچاننے میں پھر نئی کہانی چھیڑ دیں گے، جی یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ پہلے چار چیزیں پھر دہرا لیں، کون کون سی؟ جنس، عدد، اور اس کے بعد اعراب، وسعت، چار چیزیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ اسم کی بات کریں گے تو ان چار چیزوں کو سامنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ان کی حالت کیا ہے ان چاروں کے اعتبار سے، ان چاروں کی کیا حالت ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ جب یہ دیکھ لیا تو مرکب توصیفی بن گیا۔ تو مرکب توصیفی میں ہم ایک جملہ لے لیتے ہیں، نار حامیتن، نار حامیتن، ترجمہ اس کا سورہ القاریہ میں آتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہمیں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ دونوں اسم ہیں، فعل نہیں ہے، نار بھی اسم ہے، حامیہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے چاروں چیزوں کو دیکھنا ہے، جنس، عدد، اعراب، وسعت۔ اب ان دونوں کی چاروں حالتیں، حامیہ کی بھی چاروں اور نار کی چاروں، یہ ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اس کو ہم نے نام دیا مطابقت۔ مطابقت کب جنریٹ ہوا؟ جب ہم نے دونوں اسماء کی کمپیریزن کی سوچی بات کہ اب اس اسم کی چاروں پوزیشنیں کیا ہیں، اس اسم کی چاروں پوزیشنیں کیا ہیں۔ تو نار کے اوپر بھی لاگو ہوگا جنس، عدد، اعراب، وسعت، حامیہ کے اوپر بھی لاگو ہوگا جنس، عدد، اعراب، وسعت۔ تو پہلے دیکھتے ہیں عربی میں نار کو مؤنث کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی کیٹیگری جو ہے جنس کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے۔ عدد ایک ہے، واحد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اعراب اس کا کیا ہے؟ رفع ہے، مرفوع ہے، نارن ہے۔ یہ آپ نے زبانی کرنا ہے، اب کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ لفظ نارن آپ کو دے دیا ہے، آپ کو پتہ ہے اس سے میں چار باتیں سامنے زبانی یاد کر لیجیے، اور ان چاروں کے اوپر فوراً اپنا یہ دماغ دوڑا لیں کہ یہ چاروں میں کیا ہے۔ تو ہم نے کیا دماغ دوڑایا؟ یہ واحد ہے، یہ مؤنث ہے، اور یہ مرفوع ہے، تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی ہے کہ اس کی وسعت، یعنی معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ تو چونکہ یہ کسی اعتبار سے نہ تو معرف بالنام ہے یہاں پہ، نہ معرفہ کی 7 اقسام میں کہیں کسی کیٹیگری میں آتا ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ موصولہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو جب آپ کے سامنے وہ 7 اقسام میں نہیں آتا تو اس کو نکرہ میں لے آئیں۔ کچھ سمائی بھی آ جاتے ہیں، اب میں ادھر نہیں جاتا۔ اچھا، جب آپ نے یہ چاروں کے اعتبار سے دیکھ لیا کہ یہ نکرہ ہے، یہ مؤنث ہے، یہ واحد ہے، اور یہ مرفوع ہے، بھائی یہ میں کیوں ایسے زبانی کر رہا ہوں، لکھا ہوا بھی ہے، آپ نے بھی ایسے ہی کرنا۔ اگر آپ نے ایسے نہ کیا اگلے فیز میں آپ نہیں جا سکیں گے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں پھر گن لیتا ہوں، جنس، عدد، اعراب، وسعت، اس کو رٹا لگا لیں، جنس، عدد، اعراب، وسعت، جنس، عدد، اعراب، وسعت، جنس، عدد، اعراب، وسعت۔ ہر بار لے کے آنے آپ نے اسم کے ساتھ، ہاں بھائی جنس، عدد، اعراب، وسعت اس کا کیا ہے، جنس، عدد، اعراب، وسعت اس کا کیا ہے، اس کے بعد ہی کوئی بات کرنا۔ اگر اس کے بغیر کوئی بات شروع کر دی، آپ کو کانسیپٹ بھی نہیں ہے، جو مرضی کر لیں، غلطی ہوگا، ایکسیڈنٹلی ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، آپ کو یقین نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب حامیہ کے اوپر چلتے ہیں۔ تو ایک نشانیاں بھی کچھ ہم نے پڑھی کہ مؤنث کی نشانی اس کے اندر ہے تا مدورہ جو آخر پہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، مؤنث ہے، واحد ہے، مرفوع ہے، نکرہ ہے۔ اب میں نے نام نہیں لیا، میں ایسے گنا کہ آپ ذہن میں لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو چاروں اعتبار سے وہ دونوں جو نار ہے اور حامیہ ہے، دونوں آپس میں مطابقت رکھتے ہیں، ایک جیسے ہیں۔